اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی 95 سورت الحمدللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا، سورہ 3۔ پچھلی سورت کی طرح یہ بھی مکی سورت ہے، اس کے بھی آیات 8 ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے مگر بہت ہی خوبصورت انداز میں جزا و سزا کے حق ہونے کی عقلی دلیل یہ صورت پیش کرتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس شرف کا ثبوت اپنے اعتقاد اور اعمال سے پیش کرتا رہے، ورنہ وہ اپنی بہترین ساخت و صلاحیت ہی کی وجہ سے پسترین مخلوق میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ تو کیا پھر دونوں قسم کے انسان کو ان کے اعمال کے اپنے کیے جو انہوں نے کیے ہیں اس کا بھرپور بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ہے ایک عمومی تعارف اس صورت سے۔ صورت کے شروع میں 4 قسمیں آئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس کو اسی تک محدود رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ جو تحقیق کرنے والے ہوں ان کی بات اور ہے۔ ہم عام لوگوں کو اس لیے کہ ان کے بارے میں جو مختلف رائیں، اتنی رائیں ملتی ہیں، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی، مفسرین کی بھی رائے اپنی اپنی ہیں، کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا ان آیات کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ 3 قسمیں کس بات پر کھائی گئیں؟ چوتھی آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک ہم نے تخلیق کی ہے انسان کی بہترین تقویم میں، بہترین شکل میں، بہترین ساخت میں، صلاحیت میں۔ یہ آیت نمبر 4۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں میں سے سب سے نیچے کر دیا۔ یہ آیت نمبر 5۔ جو قسم کھائی گئی 4 قسمیں اوپر، انسان کی تخلیق پر، اور پھر انسان کو اس کی بہترین ساخت و صلاحیت کے باوجود اسے بدترین کر دیا، نیچوں میں سے سب سے نیچا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اب آئیے، یہ جو تین ہے، زیتون ہے اور طور سینین ہے،
بلد الامین ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے۔ 3 سے مراد کسی کے نزدیک مسجد دمشق کی مسجد ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد دمشق کی مسجد ہی ہے، کسی کے نزدیک دمشق کا ایک پہاڑ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب صحف کی مسجد مراد ہے، کوئی کہتا ہے یہ وہی پہاڑ مسجد نوح جو ہے، یہ وہی پہاڑ پر مسجد نوح ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے رکی تھی۔ بعض کہتے ہیں انجیل سے مراد ہے اور یہ تمام انجیل کے حوالے سے لوگوں کی رائے ہیں جس کا ذکر میں نے کیا۔ اسی طرح زیتون سے کوئی کہتا ہے یہ مسجد بیت المقدس سے مراد ہے، کسی نے کہا وہ زیتون جسے نچوڑتے ہو، جس سے تیل نکالتے ہو۔ طور سینین کے بارے میں کہا یہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، اور بلد الامین سے مراد مکہ ہے۔ ان دونوں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے تینوں جگہیں 3 اولو العزم پیغمبروں کی شریعت، پیغمبر جو شریعت لائے اس کا ذکر ہے۔ 3 سے مراد بیت المقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور طور سینین سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور مکہ مکرمہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بہت ساری رائے ہیں جو لوگوں نے دی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ میں اپنی بات ایک کرتا ہوں، پرانی بات ہے۔ نجران کا ایک سعودی جس سے میرے تعلقات تھے، ایک دن باتوں میں وہ نجران میں شیعہ حضرات کافی ہیں وہاں، تو باتوں میں اس نے کہا کہ 3 سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے ایسے ہی علی رضی، اور زیتون سے مراد کچھ کہا تھا، اب یاد نہیں کس کا نام لیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تم کہاں سے لے آئے بھائی؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے یہاں تو یہی بات بتائی گئی ہے۔ کیا جب مزید بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ شیعوں کے ایک فرقے سے اس کا تعلق ہے جو اپنے آپ کو باطنی فرقہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کے ہاں یہ بات ہمارے جو اہل علم ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا ان کے پاس یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگا سینے سے سینے میں آتا ہے۔ غور کریں کہ کتنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی چور کجی نہیں رکھی ہے۔ سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے، پہلی آیت۔ لیکن لوگوں کی سوچ کہاں کدھر بھٹکتی رہتی۔ اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں، جو قسمیں ہیں ان کو اسی طرح قسموں کی طرح رہنے دیں، اس کے بارے میں زیادہ کھوج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حتمی نتیجے پر آپ نہیں پہنچیں گے، بلکہ شاید کنفیوژن ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، میری یہ سوچ ہے، اگر آپ بھی ایسی سوچتے تو الحمدللہ، نہیں تو ہر شخص اپنے انداز میں سوچنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو بہترین تقویم پر تخلیق کی ہے، الحمدللہ، اور پھر اسے اسفل سافلین بنا دیا ہے، سب سے نیچوں سے نیچے۔ یہ بھی میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں آج جو ہم لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ انہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہے، نہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا جانتے ہیں، وہ اپنی چلا رہے ہیں۔ اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اپنا رب اللہ کو بنا لیا ہے، اپنا رب مال کو بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تئیس العبد دینار و درہم، تباہ ہوا وہ جس نے دینار اور درہم کو اپنا کا غلام ہے بنا۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد، ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں سوائے مال چاہیے انہیں، جس طرح بھی حاصل ہو۔ کسی کے پیٹھ پر، کسی کے پیٹ پر ہاتھ پیر رکھ کے بھی ان کو مال لینا ہو تو وہ لے لیں گے۔ تو میرا ذاتی مشاہدہ یہ بھی ہے کہ میں نے انسانوں میں، اس لیے کہ مجھے الحمدللہ دنیا کے کئی حصوں میں جانے کا موقع ملا، جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ جو سب سے زیادہ برے لوگ ہیں وہ ہم ہی مسلمان میں ہیں، جو انہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم سے ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ نے فرمایا کہ دین صفائی نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ دنیا کے تمام جگہوں پہ چلے جائیں، سڑکوں کو دیکھیں صاف ستھری نظر آئے گی، کہیں کوڑا کرکٹ نظر نہیں آئے گا۔ اپنے ملک میں دیکھیں ہر طرف کوڑا کرکٹ نظر آئے گا، سڑکوں پر سڑکیں صاف نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوگا۔ اور یہ تقریباً ہر مسلمان ملک میں یہی حالت ہے۔ ابھی میں یہاں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بھی یہی حالت ہے۔ لوگوں نے کھایا پانی پیا کہ وہیں پر پھینک دیا، بوتل ریپر وہیں پر پھینک دیا۔ یہ تو صفائی کا انتظام ہے کہ لوگ صفائی کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے آدمی رکھے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو صورتحال ہے ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نصف الایمان صفائی ہم لوگ، اندر کی صفائی ہم لوگوں کی ہے، ہم مسلمان صفائی کرتے ہیں، یعنی پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے پانی دھوتے ہیں اور یہ اندر سے گندے ہوتے ہیں۔ بھائی صفائی تو دونوں ہی ہے، اپنی صفائی بھی کرنی ہے اور اپنے ماحول کی بھی صفائی کرنی ہے۔ آج ماحول میں کی خرابیوں کی بہت بڑی وجہ، بیماریوں کی بہت بڑی وجہ صفائی کے نہ ہونے کی ہے۔ اب یہ قربانی ہوگی، اپنے آپ سڑکوں پر دیکھ لیجئے گا کیا حالت ہوتی ہے، کس طرح جانوروں کے آنت اور دوسری ایسی چیزیں سڑکوں پر پھینکی بھی ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 5، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اجر غیر ممنون، کبھی بھی ختم نہ ہوگا، ان کے لیے وہ بدلہ ہے نا۔ یہ ہے وہ لوگ جو بہترین تقویم پر اللہ نے پیدا کیا اور الحمدللہ اسفل سافلین میں سے نہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ یہ بات میں بار بار کہتا رہا ہوں، اچھے اعمال سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے رسول کی اطاعت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ایمان لائے اور اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہے کبھی بھی ختم نہ ہونے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7، وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو جو تمہیں جھٹلاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو انہیں جھٹلاتی ہے؟ اس دن کو جو جزا و سزا کا ہے، جس دن بدلہ ملنا ہے۔ ما یکذبک بعد بالدین، اس کے دین اللہ کے اس طریقے کے بعد جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد وہ آپ کو جزا و سزا کی بات پر جھٹلاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر چلنا نہیں چاہتے۔ ہم لوگ عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں غیر مسلموں کو کافر، یہ درست نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جس تک پیغام پہنچایا گیا
اور اس کے بعد اس نے خود سے قبول نہیں کیا۔ آج ہم میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، آج ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن تک پیغام تو پہنچا لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کون ہوا کافر؟ وہ ہوا جس تک دین نہیں پہنچا، یا وہ ہوا جس تک بات پہنچائی گئی اور اس کے باوجود اس نے اس کو جھٹلا دیا، اسے چھپا دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ کفر کفر ہے، چاہے وہ چند باتوں کے لیے کیا جائے یا زیادہ کے لیے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وہاں کہ کیا تم اللہ کی کچھ باتوں پر تو ایمان رکھتے ہو، کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اس کا، تمہاری سزا کیا ہے، تمہارا بدلہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں تم ذلیل و خوار کر دیے جاؤ اور آخرت میں شدید عذاب میں جھونک دیے جاؤ۔ یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، آمین۔ لفظ دین ہم لوگ جانتے ہیں، یہ بات صرف دہرا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ ایک تو وہ دین ہے جو ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یوم الدین، جو جزا اور سزا کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، ہر انسان کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ دین کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ سورہ یوسف میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ بادشاہ کے دین میں یہ ممکن نہیں تھا، بادشاہ کے قوانین میں، بادشاہ کے طریقے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے۔ اللہ نے وہاں پر یہ طریقہ نکالا، سامان چوری ہوا ہے نا، اور پھر کس کے نکلا سامان؟ چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی، ان کے سامان سے، اور اس طرح انہیں غلام بنا کے رکھ لیا گیا۔ یعنی پھر دین کے معنی قوانین ہے، اللہ کا دین اللہ کے قوانین ہے، یہ تمام معنی دین کے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی یہ لفظ آئے، ان تمام معنوں میں جہاں جو سوٹ کرتا ہے وہ معنی تصور کرنا چاہیے۔ اس صورت کی آخری آیات، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے تمام حاکموں سے بہتر حاکم، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کی ذات سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتا ہے، جب یہ آیت پڑھی جائے تو وہ کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ 8 آیات کی صورت الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کی ایک ایک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گہرائی میں یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد ہم لوگ اس 30 پارے میں آئے، جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان سب کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ بات میں پھر ایک بار دہراتا ہوں کہ فرما برداری کرنے سے زیادہ نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب میں کسی بات کا حکم دوں کرنے کے لیے تو اسے اپنی استطاعت بھر کرو، اور جس چیز سے میں روکوں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.